دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ پہلا عشرہ ہم نے کیا حاصل کیا مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے ہم نے کیا حاصل کیا۔ شاید جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے۔ اگر ہم کر چکے ہوتے نا تو اب پریشان نہ ہوتے۔ ہم پریشان ہیں، زبان صد عام ہے یہ لفظ ہے کہ بارش حد سے زیادہ ہو رہی ہے، گندم تباہ ہو رہی ہے، ہم پریشان نہ ہوتے۔ رب تعالیٰ راضی ہو، بندوں سے خوش ہو، اور پھر رب تعالیٰ بندے کو پریشان کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ رب تعالیٰ پریشان بھی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ عذاب، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی پریشانی اٹھائے پھر میرے در پہ آ جائے، میں اس کا بن جاؤں، یہ میرا بن جائے۔ یہ رب کا پیار ہے، یہ رب کا پیار ہے، یہ رب کی محبت ہے، اس لیے فکر مند نہ ہو۔ تو پہلے عشرے میں یہ دعا میں نے بتائی تھی، کون سی؟ کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ ہم اس طرح صحیح مانو میں رحمت کے مستحق نہ بنے ہو کسی کمزوری کی وجہ سے، اور کثرت سے اب پڑھ لیں، دل سے پڑھ لیں، تڑپ کے ساتھ پڑھ لیں، اور رب کی محبت اور چاہت کے ساتھ پڑھ لیں، تو رب کی رحمت ہمیں اپنی ایسی آغوش میں لے لے کہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ دوسرا عشرہ جیسے ہی شروع ہوگا ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، میں بخشش طلب کرتا ہوں ربی، اپنے رب سے۔ اے کاش آپ عربی جانتے ہوتے یا جاننے کی کوشش کرتے۔ عربی میں جو مٹھاس ہے، قرآن پاک کے ترجمے میں جو مٹھاس ہے، یا ان دعاؤں میں جو مٹھاس ہے، آپ یہ لذت محسوس کرتے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کے پہلے عشرے کی رحمت کا مستحق بن کے اور پھر اس کے بعد یہ پڑھتا ہے نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک ہوتا ہے برتن، سادہ سا برتن، عام سا برتن، ہم کھانا کھاتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں، عام کھانا ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے لیکن وہ مزہ نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے نیا اور خوبصورت اور اعلیٰ ترین برتن، اور ہوتا ہے ایک اعلیٰ اور صحیح ذائقہ دار اور جو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈش ہوتی ہے وہ، اور پھر اعلیٰ سے اعلیٰ برتن، اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ یہ مثال میں دے اس لیے ہوں کہ آپ جب پہلے عشرے میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہیں، رحمت کے مستحق بنتے ہیں، پھر اوپر سے استغفار کی دھونی دیتے ہیں، استغفار سے اس کو مانجتے ہیں، مزید اس کی صفائی کر، رحمت کی مستحق بن گئے، دل دھو لیا، رحمت آ گئی، اب استغفار آپ نے کثرت سے پڑھا، تو پھر وہ جو آپ کو ایمان کا مزہ آتا ہے، جو لطف آتا ہے، وہ بیان سے باہر ہے، وہ سمجھ سے باہر ہے، اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ تو یہ استغفر اللہ ربی، میں بخشش طلب کرتا ہوں اپنے رب سے، اپنے رب سے۔ ذرا اس کی گہرائی میں جائیں، وہ رب جس کو میں نے 11 مہینے چھوڑ رکھا تھا، میں اس سے اب معافی تلافی کرتا ہوں، میں بخشش طلب کرتا ہوں، میں اپنے اس رب کو مناتا ہوں جس کو میں نے 11 مہینے ناراض کیا ہے، میں اس رب کو مناتا ہوں اس کا کلام پڑھا رہا میرے گھر میں، مسجد میں عالم حافظ سناتا رہا لیکن میں نظر انداز کرتا رہا، میں آج اس سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں آج اس کو مناتا ہوں۔ یہ ہے استغفر اللہ ربی، میں بخشش طلب کرتا ہوں اپنے رب سے، اپنے رب سے۔ کوئی آپ کو کہہ دے کہ تم تو میرے اپنے ہو تو بندہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ یہ بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا رب ہے، غلطیاں میں نے کی ہیں لیکن مجھے معاف ضرور کرے گا۔ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر گناہ سے واتوب الیہ، اور میں اپنے پیارے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کتنی پیاری استغفار ہے، اور چند جملے ہیں، چند جملے ہیں، آپ اس کی جگہ پہ کوئی اور بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 5واں کلمہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کثرت سے استغفار کریں۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ دوسرے عشرے میں نے آپ نے، اور جہاں ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی عورتوں کو بھی تعلیم کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے، اور دوسرے عشرے میں آپ ایک حد مقرر کریں
کہ لاکھوں سے زیادہ پورے گھر کے مقرر کرتے ہیں کہ اتنے ہزار دفعہ پڑھنا ہے، لاکھوں سے زیادہ تعداد ہو ہم میں سے ہمارے گھر کی ہر ایک کی، پھر دیکھنا کہ آپ کی نہ صرف بخشش ہوگی، پھر دیکھیں کہ رب کی رحمت کی باریں کیسے اپنے دامن میں لیتی ہیں آپ کو۔ یہ دعا کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے عشرے کی برکت سے ہماری بخشش کر دیں گے۔ رحمت ہم نے حاصل کر لی، برکت جب بخشش ہماری ہو جائے گی تو آخری جو عشرہ ہوگا وہ یقیناً ہماری بخشش کا جو ذریعہ ہے وہ بن جائے گا۔